ٹرین اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ ٹرین کراچی جا رہی تھی۔ اس ٹرین میں دو دوست شکیل اور آفتاب بھی سوار تھے۔ یہ دونوں دوست کراچی سے سیر سپاٹے کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ کراچی میں ان کا ایک دوست بھی رہتا تھا۔ اس کے دوست کا نام راحیل تھا۔ اس کے والد بزنس مین تھے۔ ان کا کراچی میں ٹیکسٹائل کا بزنس تھا۔ وہ پہلے لاہور میں رہتے تھے، لیکن 3 سال قبل وہ بزنس کے سلسلے میں کراچی میں شفٹ ہو گئے اور اب انہیں کراچی میں رہتے ہوئے 2 سال ہو گئے۔ ان 2 سال میں تینوں دوستوں کے سوا فون پر ہی بات ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اب راحیل نے انہیں کئی دفعہ کہا کہ وہ کراچی آئے۔ اب اس دفعہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اب کراچی آئیں گے۔ شکیل اور آفتاب فرسٹ ایئر کے طالب علم تھے۔ شکیل کے والد کی لاہور میں بک شاپ تھی، جبکہ آفتاب کے والد کا جنرل اسٹور تھا۔ ان دنوں ان کو گرمیوں کی چھٹیاں بھی تھی، اس لیے دونوں دوست نے راحیل کے پاس جانے کا پروگرام بنایا۔ دونوں نے اپنے گھر والوں سے کراچی جانے کی اجازت مانگی تو انہیں اجازت مل گئی۔ چنانچہ دونوں دوستوں نے کراچی کے لیے ٹکٹ بک کروائے اور راحیل کو بھی اطلاع کر دی۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے اور ٹرین روشن گڑھ کے علاقے سے گزر رہی تھی۔ روشن گڑھ کے بارے میں سنا تھا کہ یہ ایک ویران اور خوفناک علاقہ ہے۔ اس میں ویران کھنڈرات اور ویران عمارتیں ہیں۔ اس علاقے میں جنات اور روحیں بھی رہتی ہیں۔ کھنڈرات میں جو شخص بھی گیا وہ واپس کبھی نہیں آیا، اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا کہ وہ کہاں گیا۔ ٹرین اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ چل رہی تھی۔ آفتاب اور شکیل آمنے سامنے کی سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ دونوں کرسیوں سے سر لگائے بیٹھے تھے۔ کافی لوگ وہاں پر سو رہے تھے اور کچھ جاگ بھی رہے تھے۔ اچانک ٹرین کو ایک جھٹکا لگا۔ اس کی رفتار آہستہ ہوتے ہی جو مسافر جاگ رہے تھے وہ چونک گئے۔ ایک دوسرے سے ٹرین کے رکنے کی وجہ معلوم کرنے لگے، لیکن ظاہر ہے کسی کو کیا معلوم تھا۔ شکیل اور آفتاب بھی جاگے اور وہ حیرانگی سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہے تھے۔ باہر گہری تاریکی اور سنسان پھیلی ہوئی تھی۔ غرب و جوار میں گھنے درخت اور قد آدم جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرین ایک جھٹکے سے رک گئی۔ لگتا ہے اس ٹرین کے انجن میں کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ ٹرین کے رکنے کی وجہ سے جو مسافر سو رہے تھے وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے، اور مرد مسافر ٹرین سے اتر کر باہر جانے لگے اور خواتین وہیں پر بیٹھی رہیں۔ خواتین کے ساتھ بچے بھی تھے جو سو رہے تھے۔ آؤ آفتاب، ہم بھی نیچے اتر کر معلوم کریں کہ ٹرین کیوں رکی ہے، شکیل نے آفتاب سے کہا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا اور وہ دونوں ٹرین سے نیچے اتر آئے۔ باہر گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ جن لوگوں کے پاس ٹارچ والے موبائل تھے انہوں نے ٹارچ روشن کر لی۔ شکیل اور آفتاب نے بھی اپنے اپنے موبائل سے ٹارچ روشن کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرین کا ڈرائیور آیا اور اس نے سب لوگوں کو بتایا کہ انجن میں کوئی خرابی ہو گئی ہے جس کو ٹھیک کرنے کے لیے 10 گھنٹے چاہیے، اس لیے آپ سب پریشان نہ ہو۔ ڈرائیور نے یہ بھی کہا کہ کوئی ٹرین سے دور نہ جائے۔ ڈرائیور کی بات سن کر سب کے چہروں پر مایوسی کے تاثرات ابھرے۔ اوہ، انجن کو آج ہی خراب ہونا تھا، آفتاب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مشینری ہے، کسی بھی وقت خراب ہو سکتی ہے۔ سمجھ نہیں آتا یہ 10 گھنٹے اب کیسے گزریں گے، شکیل نے کہا، اور اب اس کے چہرے پر بھی بیزاری تھی۔ کسی نہ کسی طرح تو گزر ہی جائیں گے۔ اور پھر وہ درخت کے نیچے بیٹھے۔ چلو آؤ ہم اس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، آفتاب نے کہا، اور پھر وہ دونوں اپنی ٹارچوں کی روشنی چلاتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پٹری سے تھوڑی دور جا کر ایک درخت کی طرف بڑھ گئے۔ بہت سے مسافر پہلے ہی درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ شکیل اور آفتاب نے بھی ایک درخت کا انتخاب کیا اور اس کے نیچے گھاس پر جا کر بیٹھ گئے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے ان پر غنودگی طاری ہونے لگی۔
اور وہ دونوں سو گئے۔ اب انہیں معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ کب سو گئے۔ سب سے پہلے شکیل کی آنکھ کھلی تو وہ چند منٹ لیٹا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ شکیل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تو اس نے آفتاب کو جگایا۔ وہ بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ شکیل نے گردن موڑ کر ٹرین کی طرف جب دیکھا تو دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر حیرت پھیل گئی اور پریشانی کے تاثرات ابھرے، کیونکہ ٹرین پٹری پر موجود نہ تھی اور نہ وہاں پر کوئی تھا۔ ارد گرد کوئی مسافر دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس وقت وہاں پر صرف شکیل اور آفتاب تھے۔ اوہ یہ کیا ہوا؟ ٹرین چلی گئی، شکیل نے پریشانی کے ساتھ بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ حیرت کی بات ہے کہ جب ٹرین وہاں سے روانہ ہوئی تو انہیں وصل بجانے کی آواز کیوں نہ سنائی دی۔ شکیل نے آفتاب کو جگانے لگا اور آفتاب اٹھو، آفتاب اٹھو، ٹرین چلی گئی۔ آفتاب، شکیل آفتاب کو جگاتے ہوئے بولا اور چند لمحوں کے بعد آفتاب کی آنکھ بھی کھل گئی۔ وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور کہا، کیوں نیند خراب کر رہے ہو؟ کراچی آ گیا کیا؟ آفتاب نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھا تھا شاید وہ ٹرین میں سوار ہے اور اپنی سیٹ پر سویا ہوا ہے۔ کراچی تو کوئی نہیں آیا، لیکن ٹرین کب کی جا چکی ہے، شکیل نے جواب دیا، اور یہ سن کر آفتاب بھی حیران رہ گیا۔ اب آفتاب کی آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھی۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو شکیل؟ ہمیں کسی نے جگایا کیوں نہیں؟ مجھے نہیں معلوم، ٹرین کب کی روانہ ہو چکی ہے اور ہم کسی کو بھی نظر نہیں آئے، اس لیے ہمیں کسی نے نہیں جگایا ہوگا۔ شکیل نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اتنی دور تو نہ تھے کہ کسی کو دکھائی دیتے۔ اب یہ سوچو کہ ہم کیا کریں۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، شکیل نے کہا۔ کسی اور ٹرین کے یہاں سے گزرنے کا انتظار کریں گے۔ کوئی اور ٹرین یہاں سے گزرے گی تو ہم اسے روکنے کی کوشش کریں گے، آفتاب نے کہا۔ میرا خیال ہے ہم راحیل کو فون کرتے ہیں، شاید وہ ہماری کوئی مدد کر سکے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم راحیل کو فون کرو اور اسے بتاؤ کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہے۔ آفتاب نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر شکیل نے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا سیل فون نکالنا چاہا تو دوسرے ہی لمحے وہ ٹھٹک گیا۔ اس کا سیل فون ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ اب آفتاب نے بھی اس سے پریشان دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرا سیل فون نہیں ہے، تم اپنی جیب میں چیک کرو۔ جب آفتاب نے اپنی پینٹ کی جیب میں دیکھا تو اس کا بھی سیل فون نہیں تھا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اس کا سیل فون نہیں تھا۔ اب دونوں کے ہی فون غائب تھے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے فون کسی نے چوری کیے ہیں جو ہم اتنی دور سوئے رہے۔ یقیناً کسی نے ہمیں بے ہوش کر دیا تھا اور ہماری بے ہوشی کی وجہ سے فائدہ اٹھایا اور فون نکال کر لے گیا، شکیل نے تجزیہ بیان کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میری جیب میں تو پیسے موجود ہیں، صرف موبائل چوری ہوا ہے۔ تم اپنی جیب میں چیک کرو، کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ تو آفتاب نے کہا، بالکل، میری جیب میں بھی پیسے موجود ہیں۔ چور صرف ہمارے فون ہی لے کر گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، پتہ نہیں رات کا کون سا ٹائم ہوا۔ جب انہوں نے اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھنا چاہا تو وہ بھی ان کے ہاتھ سے غائب تھی۔ چور ہماری گھڑیاں اور فون لے کر گیا ہے۔ پتہ نہیں اب یہ رات کا کون سا پہر چل رہا ہے۔ اور صبح ہونے میں کتنی دیر ہے؟ آفتاب نے پریشان لہجے میں کہا اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ تاحد نگاہ گٹا ڈوب اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ارد گرد موجود درخت کے سائے عفریتوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ دونوں دوست خوف زدہ ہوئے کہ اب وہ کہاں جائے۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، آفتاب نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کہاں جائیں۔ ہو سکتا ہے اس جنگل میں درندے بھی ہوں۔ اگر ہم یہاں پر بیٹھے رہے تو کوئی نہ کوئی درندہ یہاں بھی آ سکتا ہے، لہٰذا ہمیں اٹھ کر دیکھنا چاہیے، شکیل نے کہا۔ دور دور تک آبادی کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے۔
وہاں جا کر کسی سے مدد لے لیتے، آفتاب نے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ پھر ایک طرف ان کے چہرے پر چمک آئی۔ آفتاب نے ایک سمت کی طرف اشارہ کیا تو شکیل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے دور ایک ٹمٹماتی ہوئی روشنی دکھائی دی۔ ہاں، شاید اس طرف آبادی ہے، چلو وہاں چلتے ہیں اور کسی سے مدد مانگتے ہیں، شکیل نے کہا اور دونوں دوست آگے بڑھنے لگے۔ جس طرف روشنی کا نقطہ نظر آ رہا تھا، درختوں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا جس کی وجہ سے چاند کی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہے تھے۔ کرب و جوار میں جھینگروں کی آوازیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے ان دونوں کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ جب انہیں کسی جانور کی چنگاڑ سنائی دیتی تو ان کے دل بری طرح سے دہل جاتے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک انہیں ایک بھیانک چیخ سنائی دی۔ وہ دونوں رک گئے جیسے ان کے قدموں چپک گئے ہوں۔ وہ خوف بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ چیخ انسانی تھی۔ انہیں ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے چیخنے والا کسی اذیت میں مبتلا ہو، لیکن چیخنے والا دکھائی نہ دیا۔ یہ کس کی چیخ ہے؟ آفتاب نے لرزیدہ لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں، شکیل نے بھی گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے یہ کسی چڑیل کی ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے، کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، آفتاب نے بدستور اس طرح خوف زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس ویران جگہوں پر چڑیلوں کا بسیرا ہوتا ہے، آؤ واپس چلیں، شکیل نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور وہ پھر واپس پلٹ گئے، مگر دوسرے ہی لمحے دونوں نے بے اختیار ٹھٹک گئے۔ ان کے سامنے ایک ٹھوس دیوار موجود تھی جو بہت بڑی اور کافی اونچی تھی۔ حالانکہ کافی درخت پہلے یہاں پر موجود تھے، اور آفتاب نے گھبرا کر کہا، یہ کیا اصرار ہے؟ دیوار کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو یہاں پر درخت تھے، شکیل نے بھی سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ آفتاب کے منہ سے بھی خوف کے مارے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ آفتاب کوئی جواب دے دیتا، اچانک ان دونوں کو جھٹکے لگنے لگے اور ان کے قدم خود بخود آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے چلنے کی رفتار خاصی تیز تھی۔ شکیل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آفتاب نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں، میں قدم روکنے کی کوشش کرتا ہوں مگر میرے قدم رک ہی نہیں رہے، شکیل نے جواب دیا۔ اس نے اپنے پیروں کو روکنے کی کوشش کی لیکن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا اختیار پیروں پر نہ ہو۔ اچانک اس نے دائیں طرف دیکھا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اسے اپنی دائیں طرف ایک سایہ دکھائی دیا جو اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سایہ دیکھ کر شکیل خوف زدہ ہو گیا۔ درخت بھی ان سے کافی فاصلے پر تھے ورنہ وہ درختوں سے ہی چمٹ جاتے۔ جنگل کافی وسیع و ریز تھا۔ وہ تھوڑی دیر اسی انداز میں جنگل میں چلتے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ پھر جیسے ہی وہ جنگل کے اختتام پر پہنچے تو انہیں ایک عمارت نظر آئی جو گھنے درختوں میں گھری ہوئی تھی۔ اس عمارت کی دیوار پر ایک بہت بڑا ناگ بنا ہوا تھا جو کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ شکیل اور آفتاب کا رخ اسی عمارت کی طرف تھا۔ وہ دونوں حیرت اور خوف بھری نظروں سے اس عمارت کو دیکھ رہے تھے۔ یہ عمارت کس کی ہے؟ شکیل نے سرسراتی آواز میں کہا۔ مجھے کیا پتا، آفتاب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمارت کے قریب پہنچتے ہی شکیل اور آفتاب کے قدم خود بخود رک گئے۔ عمارت کا دروازہ بند تھا اور کرب و جوار میں کوئی ذی روح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شکیل نے مڑ کر دائیں طرف دیکھا تو اسے سایہ دکھائی نہ دیا۔ شالوک آقا، میں تمہارے حکم پر 2 لڑکوں کو لے آیا ہوں۔ اچانک انہیں انسانی آواز سنائی دی تو دونوں چونک پڑے اور آواز کسی بوڑھے کی تھی۔ وہ حیران ہو رہے تھے، وہاں کوئی ذی روح موجود نہیں تھا۔ پھر یہ آواز کس کی ہے؟ شکیل، تم نے یہ آواز سنی؟ آفتاب نے کہا۔ ہاں بالکل،
بولنے والا تو دکھائی ہی نہیں دے رہا، شکیل نے جواب دیا، پھر اس سے پہلے کہ آفتاب کوئی جواب دیتا اچانک عمارت کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا باہر آیا۔ اس بوڑھے کی داڑھی اور سر کے بال برف کی طرح سفید تھے اور بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے۔ اس کا سر چھوٹا تھا، اس کے چہرے پر شیطانیت برس رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا تھا۔ اس بوڑھے کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی۔ بوڑھے کو دیکھ کر دونوں دوست گھبرا گئے۔ ان کی آنکھوں میں خوف بھر آیا۔ شاید یہی بوڑھا شاہ تھا جیسے کسی نے پکارا تھا۔ بوڑھا شاہ چند لمحے ان دونوں کو گہری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر مکروہ اور شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، بوڑھے شاہ نے کہا تو اچانک شکیل اور آفتاب کو ایک سایہ دکھائی دیا جو فضا میں لہراتا ہوا درختوں کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ او لڑکو! بوڑھے شاہ کی آواز ان کے کانوں میں ٹکرائی تو وہ دونوں ٹھٹک کر بوڑھے شاہ کو دیکھنے لگے۔ بوڑھا شاہ مڑا اور دوبارہ عمارت میں داخل ہو گیا۔ دونوں دوست نہ چاہتے ہوئے بھی اس بوڑھے کے پیچھے چلتے ہوئے عمارت میں داخل ہوئے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے روبوٹ ہو۔ دونوں دوستوں نے پلٹنے کی کوشش کی لیکن نہ پلٹ سکے۔ اس عمارت میں داخل ہو گئے۔ عمارت میں روشنی موجود نہ تھی لیکن کہیں بھی کوئی بلب دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دونوں بوڑھے شاہ کے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں حیران بھی تھے کیونکہ عمارت میں انہیں کسی کمرے کا دروازہ یا روشن دان دکھائی نہ دے رہا تھا۔ بوڑھا شاہ ایک عمارت کے پاس جا کر رک گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھا تو یک لخت بوڑھے شاہ نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا تو شکیل آفتاب بھی اس کے پیچھے چلے گئے۔ انہوں نے کمرے میں نظریں دوڑائی تو دونوں کے دل خوف سے دہل گئے۔ ان کے دل دھونکنے کی مانند دھڑکنے لگے۔ کمرے میں دیواروں پر انسانی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ اس کمرے میں بھی روشنی پھیلی ہوئی تھی لیکن وہاں بھی کوئی بلب ٹیوب لائٹ موجود نہیں تھی۔ بابا جی آپ کون ہیں؟ ہمیں کہاں لے آئے؟ شکیل نے انہیں پکارتے ہوئے کہا۔ میں کالے ناگ کا پجاری شاہ ہوں۔ تم دونوں اس وقت ناگ گھر میں موجود ہو، بوڑھے نے جواب دیا تو دونوں نے بے اختیار چونک پڑے اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ آفتاب نے سراسیمہ لہجے میں کہا۔ لیکن آپ ہمیں یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ شکیل نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا۔ تو تم دونوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں ناگ گھر میں کیوں لایا گیا، بوڑھے شاہ مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے لپکے لیکن ان کے قد یک لخت رک گئے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نادیدہ قوت نے ان کے قدم جکڑ لیے ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے پاؤں میں جان ہی نہ ہو۔ ان کے پاؤں زمین کے ساتھ چپک گئے تھے۔ بوڑھے کے جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا تو ان کے قدموں میں جان آ گئی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکے۔ اس وقت ایک جھماکا ہوا اور دروازہ غائب ہو گیا اور دونوں دیوار کے ساتھ جا لگے۔ یہ ہم کہاں پھنس گئے؟ یہ بوڑھا کون ہے؟ شکیل نے لرزیدہ لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے یہ بوڑھا جادوگر ہے اور ہمیں کسی مقصد کے لیے لایا ہے، آفتاب نے جواب دیا۔ مقصد؟ کیسا مقصد؟ شکیل نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ میرا قیاس ہے، ہو سکتا ہے میرا قیاس غلط ہو، آفتاب نے جواب دیا۔ بوڑھے شاہ نے بتایا تھا یہ ناگ گھر ہے، کیا یہاں ناگ رہتے ہوں گے؟ شکیل نے کہا شاید۔ آفتاب نے کندھے اچکاتے ہوئے یہ بھی ہو سکتا ہے بوڑھا بھی ناگ ہو اور انسانی شکل میں آ گیا ہو۔ شکیل نے کہا شاید، لیکن میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ناگ انسانی روپ دھار لے؟ یہ سب تو فلموں کی کہانیاں ہوتی ہیں،
آفتاب نے جواب دیا، ان کھوپڑیوں کو دیکھا ہے؟ ایسا لگتا ہے یہ سب ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ شکیل نے کھوپڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب ہم اس کمرے سے کیسے نکلیں؟ شکیل نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہا، لیکن آفتاب نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ظاہر ہے آفتاب کیا کر سکتا تھا، وہ تو خود خوفزدہ تھا۔ چند لمحوں کے بعد دونوں ایک دیوار کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئے۔ شکیل اور آفتاب کو اس پراسرار کمرے میں بند ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی، لیکن بوڑھا شاہلوک دوبارہ اس کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ دونوں کمرے کے کونے میں بدستور دبکے بیٹھے تھے۔ خوف ان کے چہروں سے عیاں تھا، انہیں وقت کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ شکیل، اس پراسرار کمرے سے باہر نکلنے کے بارے میں کچھ سوچو۔ آفتاب نے شکیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، سوچو؟ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی اس مصیبت سے کیسے جان چھوٹے گی۔ پتہ نہیں یہ منحوس بوڑھا کہاں چلا گیا، ہمیں اس کمرے سے نکال سکتا ہے، آفتاب نے بوڑھے کو کوستے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں خاموش ہو گئے کہ اچانک کمرے میں ایک جھماکہ ہوا اور دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہوا۔ دونوں دوستوں نے بے اختیار چونک کر دیکھا اور پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور بوڑھا شاہلوک اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا۔ بوڑھے شاہلوک نے پیالہ ان کی طرف کہا کہ یہ لو، پی لو۔ جب انہوں نے پیالے کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس پیالے میں خون تھا۔ نہیں، ہم یہ خون نہیں پئیں گے، ہمیں مرنے کا شوق نہیں۔ اگر تمہیں مرنے کا شوق نہیں تو یہ خون پی لو۔ اس بار شکیل نے بھی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو بوڑھے شاہلوک نے خوفناک نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ تمہیں یہ خون پینا ہوگا۔ اگر تم نے شرافت سے خون نہ پیا تو مجھے زبردستی کرنی پڑے گی۔ میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں، یہ پیالہ جلدی سے پی لو۔ تم دونوں باری باری یہ خون پیو، تم دونوں بے فکر رہو، یہ خون پینے سے تم مرو گے نہیں۔ بوڑھے شاہلوک نے کہا، ہم مرے یا نہ مرے مگر ہم یہ نہیں پئیں گے، شکیل نے جواب دیا تو بوڑھے شاہلوک کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے اور وہ خون خوار نظروں سے گھورنے لگا۔ یہ خون کس کا ہے اور اس کے پینے سے کیا ہوگا؟ آفتاب نے لرزیدہ لہجے میں پوچھا۔ میرا خیال ہے میں تمہیں تفصیل بتا دوں تو سنو لڑکو، کالے ناگ کو انسانی روپ بے حد پسند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ ساری زندگی انسان بن کر رہے۔ آج سے 20 سال پہلے کالا ناگ انسانی روپ میں آیا تھا۔ اسے انسانی روپ میں آنے کے لیے اب ناگ دیوتا سے خاص طاقت حاصل کرنا تھی۔ ناگ دیوتا نے کالے ناگ سے کہا ہے کہ اگر وہ کسی بدروح کا خون 7 انسانوں کو پلا کر پھر انسانوں کا خون پی لے تو وہ 7 مہینوں کے بعد انسانی روپ میں آ جائے گا۔ چنانچہ ناگ دیوتا کے حکم پر میں نے ویران کھنڈروں اور جنگلوں میں جا کر بدروح کو تلاش کیا تو مجھے ایک بدروح مل گئی۔ میں نے اسے ہلاک کر کے اس کا سارا خون نکال کر ایک پیالے میں جمع کیا ہے۔ ناگ دیوتا نے مجھے جادوئی طاقت بھی دی ہے۔ یہ بدروح کا خون پینے سے تم دونوں ہی بدروح بن جاؤ گے اور پھر تم دونوں کو کالے ناگ کے حوالے کیا جائے گا، جو تم دونوں کا خون باری باری پیے گا، کیونکہ کالے ناگ نے 7 ایسے انسانوں کا خون 7 ماہ تک پینا ہے جو بدروحوں کا خون پی کر یہ بدروح بن جاتے ہیں، اور تم دونوں کالے ناگ کے آخری شکاری ہو۔ اس لیے تم دونوں کا خون پینے سے کالا ناگ انسانی روپ دھار لے گا۔ ناگ گھر میں جہاں تم موجود ہو یہ ناگ دیوتا ہے، یہاں پر ناگ ہی ناگ رہتے ہیں، اس لیے تم یہاں سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اگر تم بھاگنے کی کوشش کرو گے تو ناگ تمہارا راستہ روک لیں گے، بوڑھے شاہلوک نے مکروہ انداز میں کہا۔ دونوں کے دل دہل گئے، وہ لرزیدہ نظروں سے شاہلوک کی طرف دینے لگے۔ لو، یہ خون پی لو، انہیں شاہلوک کی آواز سنائی دی۔ نہیں نہیں، ہم یہ خون نہیں پئیں گے اور نہ ہی ہم کالے ناگ کی خوراک بنیں گے، شکیل اور آفتاب نے بیک وقت کہا۔
تو بوڑھے شالو کے چہرے پر پھر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ ٹھیک ہے، لگتا ہے تم شرافت سے نہیں مانو گے، بوڑھے شالوک نے غضبناک لہجے میں کہا۔ پھر اس نے اپنا بایاں ہاتھ فضا میں جھٹکا تو اسی لمحے دھماکہ ہوا اور شکیل اور آفتاب کے عقب میں ایک ڈھانچہ نمودار ہوا۔ دونوں دوست چونک پڑے، بوڑھے شالوک کی طرف دیکھ رہے تھے، اس لیے انہیں ڈھانچے کے نمودار ہونے کا علم نہ ہو سکا۔ خوف کے مارے ان دونوں کی چیخیں نکل گئی۔ ڈھانچہ آفتاب کے بالکل قریب کھڑا تھا، اس سے پہلے کہ کچھ کر پاتا بوڑھے شالوک نے ڈھانچے کو حکم دیا کہ ان کو زبردستی خون پلاؤ۔ اس سے پہلے کہ ڈھانچہ کچھ کرتا، آفتاب نے اس کی گرفت سے نہیں چھوٹ سکتا تھا، کیونکہ اس کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ شکیل کی حالت بھی کافی دیدنی تھی، خوف کی وجہ سے اس کی آواز اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ وہ کنگ ہو کر آفتاب اور ڈھانچے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے بوڑھے شالوک کی طرف دیکھا تو وہ آہستہ سے آفتاب کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ اب دیکھتا ہوں تم یہ خون کیسے نہیں پیتے، بوڑھے آفتاب نے قریب پہنچ کر شیطانی لہجے میں کہا۔ آفتاب نے ایک بار پھر ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا اور بوڑھے شالوک نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے آفتاب کے سر کے بال پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کا سر نیچے کیا تو تکلیف کی شدت سے آفتاب کا منہ کھل گیا۔ بوڑھے شالوک نے پیالہ اس کے منہ کے قریب کیا۔ خون پیو، بوڑھے شالوک نے آفتاب سے کہا، لیکن آفتاب اپنا منہ پیچھے بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی لمحے شکیل نے حرکت کی، اس نے آگے بڑھ کر بوڑھے کو زوردار انداز سے دھکا دیا۔ بوڑھا شالوک اچھل کر پہلو کے بل زمین پر جا گرا اور اس کے ہاتھ میں موجود پیالہ بھی اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ اس میں موجود خون فرش پر پھیل گیا۔ بوڑھا شالوک اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ شالوک ہذیانی انداز میں چیخا۔ ڈھانچہ بدستور آفتاب کا بازو پکڑے ہوئے تھا، کیونکہ ڈھانچے کی توجہ بوڑھے شالوک کی طرف تھی، اس لیے شکیل نے اس کے منہ پر گونسا دیا۔ ڈھانچہ بھی بوکھلا گیا، اس نے آفتاب کے بازو چھوڑ دیے۔ آفتاب نے ڈھانچے کو بھی دھکا دے دیا تو ڈھانچہ بھی اچھل کر پشت کے بل زمین پر گر پڑا اور شکیل یہاں سے نکل چلتے ہیں، آفتاب نے شکیل کو کہا۔ پھر دونوں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ ان دونوں کو پکڑو، یہ بھاگنے نہ پائے ورنہ کالا ناگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بوڑھے نے جب شکیل اور آفتاب کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا تو اس نے چیخ کر ڈھانچے سے کہا۔ ڈھانچہ اپنی ہڈیاں کڑکڑاتا ہوا اٹھا اور شکیل اور آفتاب دونوں کی طرف لپکا۔ شکیل اور آفتاب کمرے سے نکل گئے تھے۔ راہداری کافی طویل تھی اور وہاں سے پراسرار روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس راہداری کے دونوں اطراف میں کمرے بنے ہوئے تھے جن کے دروازے بند تھے۔ اسی لمحے ڈھانچہ بھی باہر نکل آیا اور اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی، ان دونوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شکیل اور آفتاب ایک دم رک گئے اور مدہوش نظروں سے ڈھانچے کو دیکھنے لگے۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، ڈھانچے نے کڑکڑاتی آواز میں کہا اور پھر اس نے شکیل اور آفتاب کو بازو میں پکڑا اور انہیں گھسیٹتے ہوئے اس کمرے کی طرف لے جانے لگا جس میں بوڑھا شالوک موجود تھا۔ وہ دونوں اس کمرے میں دوبارہ نہیں جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے بوڑھا شالوک انہیں قید کر دے گا، اس لیے وہ ڈھانچے کی گرفت سے نکلنے کی سخت جدوجہد کر رہے تھے۔ اسی لمحے بوڑھا شالوک بھی وہاں آ جاتا ہے۔ وہ خون خوار نظروں سے شکیل اور آفتاب کو دیکھ رہا تھا، ایسا لگتا ہے جیسے وہ ابھی ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ لے آؤ انہیں اب، بوڑھے نے ڈھانچے سے مخاطب ہو کر کہا۔ اچانک شکیل کو آیت الکرسی کا خیال آیا تو اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ دوسرے ہی لمحے آیت الکرسی پڑھنے سے ڈھانچے پر پھونک ماری تو ڈھانچے کو آگ لگ گئی۔ اس نے شکیل اور آفتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ ڈھانچے کے حلق سے دلخراش چیخیں نکل رہی تھیں۔ ڈھانچہ آگ میں جل رہا تھا جیسے سوکھی لکڑی جلتی ہے۔ بوڑھے شالوک نے یہ منظر دیکھا تو وہ
پلٹ کر کمرے میں گیا اور دروازہ غائب ہو گیا۔ شکیل آفتاب آگ میں جلتے ہوئے ڈھانچے کو دیکھ رہے تھے جو آنن فانن جل کر راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ بوڑھا شالوک بھی غائب ہو گیا۔ آفتاب نے شکیل سے کہا، جہنم میں جانے دو اس بوڑھے کو۔ اگر مجھے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ شکیل نے منہ بناتے ہوئے کہا کہ تمہارا شکریہ، تم نے بر وقت میری مدد کی۔ آفتاب نے تحسین بھری نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، شکریہ کی کوئی بات نہیں، دوست ہی کیا جو مصیبت کے وقت اپنے دوست کی مدد نہ کرے اور اس ناک گھر سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر وہ دونوں آگے بڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، حیرت انگیز طور پر راہداری طویل ترین ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے راہداری ختم ہی نہ ہو۔ تا حد نگاہ راہداری پھیلی ہوئی تھی۔ یہ راہداری تو شیطانیت کی بڑی آنت ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ وہ دونوں الجھن کا شکار تھے۔ اچانک دونوں ٹھٹک کر رک گئے کیونکہ ان کے سامنے ایک ناگ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس کی رنگت زرد اور کالی تھی۔ اس کی موٹائی 4 فٹ اور لمبائی 10 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ ناگ کو دیکھ کر دونوں خوفزدہ ہو گئے۔ ناگ نے ایک زوردار پھنکار ماری تو دونوں خوفزدہ ہو گئے۔ اگر وہ دونوں آگے نکلنے کی کوشش کرتے تو ناگ انہیں ڈس بھی سکتا تھا۔ شکیل اب کیا کریں؟ آفتاب نے خوف بھرے لہجے میں کہا، اس ناگ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے اور ہمیں جانے دے۔ شکیل نے جواب دیا تو آفتاب نے اس کی شکل دیکھی، لگتا ہے خوف سے تمہارا دماغ جکڑا گیا ہے، آفتاب نے کہا۔ پھر وہ ایک کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ شکیل بھی اس کے پیچھے تھا۔ آفتاب نے دروازہ کھولا تو دونوں ایک دوسرے کو پیچھے چلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دونوں کی چیخیں نکلی۔ کمرے میں درجنوں ناگ ادھر ادھر پھر رہے تھے جبکہ کچھ ناگ کنڈلی مارے بیٹھے تھے۔ دونوں کے چہروں پر زردی پھیل گئی۔ دونوں اس کمرے سے باہر نکل آئے اور انہوں نے دیکھا ناگ بدستور راہداری میں موجود تھا۔ ناگ بھی انہیں دیکھتے ہی ایک بار پھر زور سے پھنکار ماری۔ ان کی طرف رینگتے ہوئے بڑھنے لگا۔ دونوں چیخ پڑے اور پلٹ کر بھاگنے لگے۔ ناگ بھی ان کے پیچھے تھا۔ بھاگتے ہوئے ایک کمرے کے دروازے پر پہنچے۔ شکیل نے دروازہ کھولا، وہ اندر داخل ہو گیا۔ آفتاب بھی اس کے پیچھے تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ایک بار پھر ان کی چیخیں نکل پڑی۔ اس کمرے میں بھی درجنوں ناگ موجود تھے لیکن انہوں نے شکیل اور آفتاب کو کچھ نہیں کہا۔ وہ اس کمرے میں ناگ ہے، اب ہم کہاں جائیں؟ اور آپ باہر نکلتے ہیں تو وہ ناگ ہمیں مار ڈالے گا۔ شکیل نے تیز لہجے میں کہا، تم ٹھیک کہتے ہو لیکن اب ہم کہاں جائیں؟ یہاں بھی تو ناگ موجود ہیں، آفتاب نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں بے حد پریشان تھے۔ اس سے پہلے کہ مزید ان کے درمیان کوئی بات ہوئی، اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ بوڑھا شالوک اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ بوڑھے کو دیکھ کر دونوں بوکھلا گئے۔ لڑکو، تم ناگ گھر سے جانے کا خیال دل سے نکال دو، بوڑھے شالوک نے جواب دیا۔ پھر وہ مڑ کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ اچانک شکیل اور آفتاب کے پیروں نے حرکت کی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے باہر نکل کر بوڑھے کے پیچھے جانے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غیر مرئی قوت انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ انہوں نے خود کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رک سکے اور بوڑھے کے پیچھے چلتے لگے۔ بوڑھے شالوک نے ان دونوں کو ایک کمرے میں بند کر کے چلا گیا جہاں سے وہ فرار ہوئے تھے۔ شکیل اور آفتاب کمرے کے کونے میں دبکے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور خوف کے تاثرات ابھرے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے بھاگنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام رہے۔ لگتا ہے ہم ناگ گھر سے کبھی نہیں نکل سکیں گے، کالے ناگ کی خوراک بن جائیں گے، شکیل نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا۔ اللہ کوئی سبب بنا دے گا، ہم ناگ گھر سے نکل جائیں گے، آفتاب نے شکیل کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا شکیل ایک بہادر اور باہمت لڑکا ہے لیکن اب وہ مایوس ہو رہا تھا۔ تم نے ناگ دیکھا تھا جس نے ہمارا راستہ روک لیا تھا؟ کتنا خوفناک تھا اور وہ
شکیل نے کہا، ناگ تو ہوتے ہی خوفناک ہے، شکر ہے اس نے ہمیں ڈسا نہیں۔ کہتے ہیں ناگ کا ڈسا پانی نہیں مانگتا، آفتاب نے جواب دیا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے کوئی ترکیب کرنی پڑے گی، ورنہ بوڑھا شالوک ہمیں کالے ناگ کی خوراک بنا کر ہی دم لے گا۔ شکیل نے کہا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب ہو سکتی ہے؟ آفتاب نے منہ بناتے ہوئے کہا، ایک ترکیب ہے۔ شکیل نے کہا تو آفتاب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ترکیب بتاؤ آفتاب، میرا خیال ہے ہم جب تک اس بوڑھے شالوک کے قابو ہیں ہم ناگڑ سے نہیں نکل سکیں گے، ہمیں سب سے پہلے اس بوڑھے کو قابو کرنا ہوگا۔ وہ تو پورا اسرار کوتوں کا مالک ہے، آفتاب نے کہا، اگر ہم بوڑھے کے منہ پر کپڑا باندھیں تو وہ ہم پر جادوئی عمل نہیں کر سکے گا، اور اس طرح ہم اسے مجبور کر سکتے ہیں کہ ہمیں ناگڑ سے باہر نکالے، ورنہ ہم اسے ہلاک کر دیں گے۔ میرا خیال ہے اس طرح بوڑھا شالوک اپنی جان بچانے کے لیے مان جائے گا، شکیل نے جواب دیا۔ تو آفتاب کی آنکھوں میں چمک ابھری، تمہاری ترکیب تو اچھی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے پاس رومال ہے کیا؟ آفتاب نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میرے پاس رومال ہے، شکیل نے جواب دیا، اور پھر وہ بوڑھے شالوک کا انتظار کرنے لگے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر وہاں ایک دروازہ نمودار ہو گیا اور چند لمحوں کے بعد بوڑھا شالوک اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر دونوں دوست بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ چلو میرے ساتھ، بوڑھے شالوک نے تحقیرانہ لہجے سے کہا۔ تم ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ شکیل نے پوچھا۔ کالے ناگ کے پاس، بوڑھے نے جواب دیا۔ دونوں گھبرا گئے۔ کالے ناگ کے پاس؟ لیکن کیوں؟ شکیل نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ آفتاب کے چہرے پر بھی پریشانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ ناگ دیوتا نے حکم دیا ہے کہ تم دونوں کو زندہ سلامت رکھا جائے، اس لیے کالے ناگ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں۔ چلو اب، بوڑھے شالوک نے ان کو حکم دیا۔ لیکن ہم کالے ناگ کے پاس نہیں جانا چاہتے، آفتاب نے لرزیدہ لہجے میں کہا۔ کالے ناگ کے پاس تمہیں جانا ہی پڑے گا، اگر تم نہ گئے تو تمہیں زبردستی لے جاؤں گا۔ چلو آؤ میرے ساتھ، بوڑھے نے کہا۔ نہیں ہم نہیں جائیں گے، ہمیں مت لے جاؤ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، شکیل نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ بوڑھے نے ایک زوردار انداز میں قہقہ لگایا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں زبردستی لے جاتا ہوں، بوڑھے شالوک نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ شکیل اور آفتاب سمجھ گئے کہ بوڑھا شالوک کوئی منتر پڑھ رہا ہے تاکہ وہ انہیں پورا اسرار طریقے سے اپنے ساتھ لے جائے، اور اسی لمحے شکیل اور آفتاب نے بوڑھے پر حملہ کر دیا۔ شالوک ان کے حملے سے اچھل کر فرش پر پشت کے بل جا گرا اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس کا منتر بھی ادھورا رہ گیا اور وہ فرش سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ شکیل اور آفتاب اس کے سر پر پہنچ گئے۔ انہوں نے اسے قابو کر لیا۔ شکیل نے اس کا منہ باندھو، آفتاب نے چیخ کر کہا تو شکیل نے تیزی سے اپنی جیب سے رومال نکال کر بوڑھے شالوک کے منہ پر باندھ دیا۔ اب بوڑھے کے حلق سے خرخراہٹیں نکل رہی تھیں اور خود دونوں کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دونوں دوستوں نے اسے مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا۔ بوڑھا شالوک بھی خاصا طاقتور تھا، اس نے دونوں دوستوں سے زور سے جھٹکا دیا تو دونوں اچھل کر پشت کے بل فرش پر جا گرے۔ بوڑھا شالوک اچھل کر پھرتی کے ساتھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں پہ چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اس نے اپنے منہ سے رومال اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ اگر تم کالے ناگ کے شکار نہ ہوتے تو میں ابھی تم دونوں کو بھسم کر دیتا، بوڑھے شالوک نے کہا۔ پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ شکیل نے فرش پر لیٹے ہی لیٹے بوڑھے شالوک کے دائیں ٹانگ پر ٹانگ رسید کر دی۔ بوڑھا یک دم لڑکھڑا گیا، جیسے وہ لڑکھڑایا تو اس کے ہاتھ بھی بے اختیار اوپر کی طرف ہو گئے۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے نکلنے والی چنگاریاں دیوار پر پڑیں تو ایک دھماکہ ہوا اور دیوار غائب ہو گئی۔ دوسری طرف گہرا اندھیرا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بوڑھا غصے سے شکیل اور آفتاب کی طرف دیکھا۔ شکیل اور آفتاب نے بیک وقت ان کی ٹانگوں پر لات رسید کر دی۔ پیارے دوستوں، کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔
چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔